یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے۔ اچھا، یعنی صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو امہات کتب سمجھی جاتی ہیں حدیث میں وہ تین ہی، موطا امام مالک، امام بخاری کی صحیح اور امام مسلم کی صحیح۔ بالکل۔ بعد کی کتابیں پھر دوسرے تیسرے چوتھے درجے کی کتابیں ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان میں جو بات بیان ہوگی وہ رد کر دی جائے گی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ روایت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ایسا نہیں ہے کسی تاریخ کی کتاب میں نقل ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ دمشق میں یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دجال آئے گا۔ اچھا، یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے کہ فوراً بعد، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے فوراً بعد آ جائے گا۔ اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ قریش کی حکومت جب ختم ہوگی تو آ جائے گا، لیکن وہ تاریخی روایات ہیں زیادہ تر، وہ اس درجے کی روایات نہیں ہیں۔ یہ روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ اچھا، اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس روایت کو سنیے، مجھے اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کے آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ جب تک ہم اس کو اس طریقے سے نہیں سنیں گے اس وقت تک اس کی اہمیت واضح نہیں ہوگی۔ بالکل۔ میں اس سے پہلے یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس باب کی زیادہ تر روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، بلکہ بخاری نے تو قبول ہی صرف ان کی روایتیں کی ہیں۔ یہ روایت بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے۔ اچھا، اب وہ بیان کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کو پڑھنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ 2897 رقم ہے۔ 2897 صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ ایک سوال غام صاحب کا کلامی کی معذرت، سند کے لحاظ سے بھی صحیح روایت ہے یہ؟ امام مسلم کی روایت ہے، اس کے بعد تو کوئی مزید گفتگو کی ضرورت نہیں رہتی۔ تاہم امام مسلم ہو، امام بخاری ہو، ان کی روایتوں پر بھی نقد ہوتا ہے۔ میں نے اس پہلو سے ابھی تک کوئی گفتگو نہیں کی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے موجودہ زمانے میں اس پہ کام کیا ہے ان میں مثلاً علامہ تمنا عمادی ان تمام روایتوں کی سند میں کلام کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں فلاں سند میں یہ غلطی ہے، کتاب میں اس کے آنے میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، خود کتاب کی روایت میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا، اس لیے کہ اس میں اتفاق پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ فن اس نوعیت کا ہے کہ اس میں جس وقت کسی راوی پر گفتگو کی جاتی ہے، جرح کی جاتی ہے، تعدیل کی جاتی ہے، اس میں بہرحال اختلافات ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحیح مسلم، امام مسلم کا اطمینان تھا تو انہوں نے اپنی کتاب میں درج کیا، یعنی امام مسلم نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس کے بعد ہم جب، میں ابھی عرض کر چکا کہ علامہ انور شاہ کشمیری کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی اس کو قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ روایت اس کتاب میں نقل کی ہے جس کا میں بار بار نام آپ کو بتا چکا ہوں کہ التصریح بما تواتر فی نزول المسیح۔ مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے جب وہ ضمیمہ لکھا ہے سورہ احزاب کا اور اس میں روایتوں کا انتخاب کیا ہے، اس میں بھی اس روایت کا انتخاب کیا ہے، یعنی اس کو سب لوگ قبول کر رہے ہیں۔ بس یہ میرا سوال تھا کہ یہ قبول ہے، اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی بھی۔ امام مسلم کی روایت ہے، صحت کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ جس روایت کو آپ صحیح کہتے ہیں فنی اصطلاح میں، یہ اس اصطلاح کے مطابق بالکل صحیح روایت ہے۔ میں یہ وضاحت کر چکا ہوں کہ صحیح محدثین کی اصطلاح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بات بھی میں یہاں واضح کر دوں تھوڑی دیر کے لیے رک کے کہ اس کے لیے امام مسلم کی صحیح میں جو باب باندھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ باب فی فتح قسطنطینیہ و خروج الدجال و نزول عیسیٰ ابن مریم، باب یہ باندھا گیا ہے۔ لیکن امام مسلم کے باب چونکہ بہرحال اس طرح نہیں ہے جیسے امام بخاری نے ان کے لیے خصوصی عنوانات تجویز کیے ہیں، تو اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتی ینزل الروم بالاعماق او بدابق، قیامت برپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی اعماق میں آ اتریں۔ رومی عام طور پر حدیثوں میں مسیحیوں کے لیے آتا ہے، اس زمانے میں یہی تھا، خود قرآن مجید میں بھی ایسی ہے، غلبت الروم، سورہ روم میں یہ اسی طرح استعمال ہوا ہے۔ روایتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے اس کو نقل کیا ہے، یعنی فارس اس کا مطلب ہوگا ایران کی ساسانی سلطنت، اور اسی طریقے سے جب روم کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا مسیحی یا مسیحی سلطنت، خواہ وہ بازنطینی ہو اور یا وہ دوسری سلطنت ہو۔ عام طور پر اس کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو حتی ینزل الروم بالاعماق،
قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ مسیحی یا رومی آماک میں نہیں آ اتریں گے۔ یہ آماک کیا ہے؟ اس کے بعد راوی کہتا ہے او بدابق، یعنی یا آماک کا لفظ استعمال کیا گیا یا دابق کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ واضح ہے کہ جگہ ہے، تو یہ کہاں ہیں یہ جگہ؟ اس پر امام نووی جو ان کی شرح ہے وہ لکھتے ہیں کہ الآماک و دابق موضعان بالشام بقرب حلب، یعنی یہ دو مقامات کے نام ہیں، آماک اور دابق، یہ دونوں مقامات شام میں ہیں، اور شام میں کہاں ہے؟ شہر حلب کے قریب ہے، یعنی یہ جگہ متعین ہو گئی۔ شہر حلب کے قریب دابق یا آماک کے مقام پر رومی آ اتریں گے، رومی لشکر آ اتریں گے، آگے واضح ہو جائے گا۔ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِّنَ الْمَدِينَةِ، جب وہ وہاں اتریں گے تو مدینے سے ایک لشکر نکلے گا۔ اچھا، مدینے کے بارے میں کچھ بحث کی ہے لوگوں نے کہ اس سے مراد کیا دمشق ہے، لیکن ظاہر ہے کہ المدینہ کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو ہر شخص کا ذہن مدینۃ النبی کی طرف جاتا ہے۔ مدینے سے ایک لشکر نکلے گا، من خیار اہل الارض یومئذ، جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگوں کو شامل ہوگا، یعنی اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے بہترین لوگوں کا ایک لشکر نکلے گا۔ فَإِذَا تَصَافُوا قَالَتِ الروم، جب وہ لشکر صف بستہ ہو جائیں گے، صف بند ہو جائیں گے، جیسے ایک دوسرے کے سامنے آ کے صفیں باندھ دی جاتی ہیں، تو رومی یا مسیحی کہیں گے خلو بیننا و بین الذین سبوا منا نقاتلہم، یعنی ہمارے ہاں سے جو قیدی پکڑ لیے گئے ہیں، جن لوگوں نے پکڑے ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان تم حائل نہ ہو۔ اچھا، یعنی مدینے والوں کو کہیں گے، اس لشکر کو کہیں گے کہ تم اس میں حائل نہ ہونے کی کوشش کرو، ہم ان سے لڑیں گے۔ ٹھیک، ظاہر ہے کہ وہ اپنے قیدی چھڑانا چاہتے ہیں یا ان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ تو خلو بیننا و بین الذین سبوا منا نقاتلہم، اس میں کچھ لفظ میں سبو اور سبو اس طرح کا کچھ اختلاف ہوا ہے، لیکن میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل مدعا پر۔ فیقول المسلمون، مسلمان اس کے جواب میں رومیوں سے کہیں گے لا واللہ لا نخلی بینکم و بین اخواننا، بخدا اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے اور تمہارے درمیان حائل نہ ہوں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اور تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ؟ ٹھیک، یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ درمیان میں سے ہٹ جائیے، ہم ان سے اپنا معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو رومی یہ کہیں گے کہ ان لوگوں کے ہاں ہمارے قیدی ہیں، ہم ان سے اپنا معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، درمیان میں آپ لوگوں کو نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک، مسلمان انکار کر دیں، وہ یہ کہیں گے کہ ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فَيُقَاتِلُونَهُمْ، اب ظاہر جنگ چھڑ جائے گی، یعنی جس وقت وہ انکار کر دیں گے تو پھر جنگ ہی رہ جائے گا ایک معاملہ، تو جنگ چھڑ جائے گی اور قتال کا بازار گرم ہو جائے گا۔ اس قتال یا اس جنگ کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، ایک تہائی لشکر، مسلمانوں کا ایک تہائی لشکر شکست کھا جائے گا۔ اچھا، اور اس شکست کے نتیجے میں اللہ کبھی بھی ان پر شفقت نہیں فرمائے گا، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، اللہ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا۔ میں اس پر بھی اب اس وقت گفتگو نہیں کرتا کہ یہ کیا اصول ہے جس کا یہاں پہ اظہار کیا گیا ہے۔ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، ایک تہائی شکست کھا جائیں گے، اللہ کبھی بھی ان پر شفقت نہیں فرمائے گا۔ وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، اور ایک تہائی جنگ میں کام آ جائیں گے، قتل ہو جائیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ افضل الشہداء عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے شہید قرار پائیں گے۔ یعنی ایک تہائی شکست کھا جائیں گے، ایک تہائی شہید ہوں گے، قتل ہو جائیں گے، جنگ میں کام آ جائیں گے، کھیت رہیں گے۔ ان کے بارے میں یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ افضل الشہداء عند اللہ، جس طرح پہلے ثلث کے بارے میں یہ تبصرہ کیا گیا تھا کہ لا یتوب اللہ علیہم ابدا، ویفتتح الثلث، یعنی ایک تہائی شکست کھا کے پیچھے ہٹ گئے، فرار ہو گئے، ایک تہائی شہید ہو گئے، ایک تہائی فتح یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، یعنی رومیوں پہ فتح یاب ہو جائیں گے۔ ویفتتح الثلث لا یفتنون ابدا، اس کے بعد کبھی ان پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، کبھی اللہ کی گرفت نہیں ہوگی۔ یعنی تینوں لشکروں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ، وہ بھی یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے۔
یہ فتح کہاں ہوگی؟ کہتے ہیں فَيَفْتَتِحُونَ قسطنطینیہ. اچھا، یعنی رومیوں کے ساتھ مقابلہ تو دابق سے شروع ہوگا، لیکن فتح یاب ہوتے ہوئے یہ لشکر قسطنطینیہ کو فتح کر لے گا. قسطنطینیہ یعنی استنبول. قسطنطینیہ یہ اس کے مختلف تلفظ ہیں جو ہمارے ہاں رائج ہے تلفظ. یہ استنبول ہے. اچھا، یعنی اس کا یہ پرانا نام ہے. اور بھی بعض نام ہے اس شہر کے، لیکن یہ فتح ہو جائے گا. فبینما ہم یکتسبون الغنائم. تو اس اثناء میں کہ فتح کے بعد لوگ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے، قد علقوا سیوفہم بالزیتون، اور انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں سے لٹکا رکھی ہوں گی. یعنی فتح ہو گئی ہے، قسطنطینیہ فتح ہو گیا ہے، مسلمان اس میں داخل ہو گئے ہیں، وہاں مال غنیمت ہے بہت سا، اس کو یہ لشکر کے لوگ سمیٹ رہے ہیں. مال غنیمت اکٹھا کرتے وقت جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا دی گئی ہیں. اس صاح فیہم الشیطان، یعنی یہ موقع ہوگا کہ شیطان کی آواز ان کے مابین ابھرے گی. یہ دونوں تعبیریں ہو سکتی ہیں. شیطان کی آواز ابھرے گی یعنی ایک آواز آئے گی، اور چونکہ آگے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آواز صحیح نہیں ہوگی تو اس لیے اسے شیطان سے تعبیر کر دیا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کی خبر پھیلائے گا، اس کو شیطان سے تعبیر کیا گیا ہے. اس صاح فیہم الشیطان، شیطان کی آواز ابھرے گی. وہ کیا کہے گا؟ ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم، کہ تم لوگ یہاں پہ مال غنیمت سمیٹ رہے ہو، تمہارے پیچھے تمہارے اہل و عیال میں دجال کا خروج ہو گیا ہے، مسیح دجال کا. اچھا، یہ خبر گرم ہو جائے گی، یہ بات پھیل جائے گی. ان المسیح قد خلفکم فی اہلیکم فیخرجون وذالک باطل. لوگ فوراً سب کام چھوڑ کے اپنے پیچھے اہل و عیال کی طرف بھاگیں گے، اور معلوم ہوگا کہ خبر صحیح نہیں تھی، یعنی یہ خبر غلط تھی، جھوٹی تھی. پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنا سب کچھ سمیٹیں گے اور سمیٹ کے سفر شروع کر دیں گے. فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ، یعنی فتح قسطنطینیہ کے بعد جب وہ شام پہنچیں گے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے، یا آج بھی اگر کوئی لشکر پیدل سفر کر رہا ہے یا گھوڑوں پر سفر کر رہا ہے تو کتنا وقت لگ جائے گا؟ چند مہینے لگ جائیں گے، چند ہفتے لگ جائیں گے. فَإِذَا جَاءُوا الشَّامَ، جب وہ شام پہنچیں گے، یعنی مال غنیمت سمیٹنے کے بعد فتح قسطنطینیہ کے بعد وہ شام پہنچیں گے، خرجا، تو دجال کا خروج ہو جائے گا. اچھا، مسیح دجال کا خروج ہو جائے گا. فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، تو اس اثناء میں کہ اب وہ دجال سے لڑنے کے لیے صفیں باندھ رہے ہوں گے، تیاری کر رہے ہوں گے. یہ تو معلوم ہے نا کہ دجال سے بھی ایک جنگ ہونی ہے. تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ معلوم ہو جائے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، تو اب وہی لشکر جو قسطنطینیہ فتح کر کے شام پہنچا ہے وہ تیاری کرنا شروع کر دے گا کہ اب دجال سے بھی ایک معرکہ ہونا ہے. وہ جو 1/3 بچے ہوئے ہیں، جو 1/3 بچے ہوئے ہیں، ایک ثلث. فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُصَوُّونَ الصُّفُوفَ، وہ صفیں باندھ رہے ہوں گے. اِذْ اُقِیمَتِ الصَّلَاةُ، نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی. یعنی اس سے پہلے کہ جنگ شروع ہو یا وہ روانہ ہوں، صفیں باندھ رہے ہوں گے کہ نماز کی اقامت کہی جائے گی. جیسے ہی نماز کی اقامت کہی جائے گی فَيَنزِلُ عِیسیٰ ابْنُ مریم، تو عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہو جائے گا. اچھا، فَأَمَّهُمْ، اور وہ اس وقت ان کی امامت کریں گے. یہاں میں یہ عرض کر دوں کہ بعض دوسری روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ امامت سے انکار کر دیں گے اور مسلمانوں کا امیر امامت کرے گا، لیکن اس روایت میں یہ ہے کہ نہیں، وہی امامت کریں گے. فَإِذَا رَأَوْا عَدُوَّ اللَّهِ، جیسے ہی مسیح ابن مریم کو اللہ کا دشمن یعنی دجال دیکھے گا، غابہ کما یذوب الملح فی الماء، ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا جس طریقے سے پانی میں نمک گھلتا ہے. اچھا، فلو ترکہ لنذاب حتی یہلک، اگر وہ اس کو نہ بھی چھیڑے، چھوڑ دیں، یعنی مسیح ابن مریم اگر کچھ بھی نہ کہے اسے، تو پھر بھی وہ گلتا گلتا ہلاک ہو جائے گا. یعنی سیدنا مسیح کے آنے کے بعد خود بخود ہی ہلاک ہو جائے گا. ہلاک ہو جائے گا. ولیکن یقتلہ اللہ بیدہ، لیکن اللہ اپنے فیصلے کے مطابق ان کے ہاتھوں ہی سے اس کا قتل کرائے گا.
فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ، چنانچہ وہی قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے بعد لوگوں کو یا لشکریوں کو یا مسلمانوں کو وہ اپنے نیزے میں اس کا خون دکھائیں گے۔ اچھا، یہ روایت ہے۔ میں عرض کر چکا کہ یہ روایت امام مسلم کی ہے، اس میں بہت وضاحت کے ساتھ یہ سب بیان کر دیا۔ ایک خلاصہ ہم سے اس پوری روایت کا اپنے الفاظ میں اگر آپ بتا دیں سننے والوں کو تو آسانی ہو جائے گی۔ یعنی اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ دابق یا آماک کے مقام پر رومی لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا، مقابلے کے لیے ایک لشکر مدینے سے نکلے گا، یہ اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے۔ جیسے ہی ان کا آمنا سامنا ہوگا تو اس موقع پر وہ کہیں گے کہ تم درمیان سے ہٹ جاؤ، یہاں جو لشکر پہلے سے موجود ہے انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ قتال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ انکار کر دیں گے، اس کے بعد جنگ شروع ہو جائے گی، اس میں سے 1/3 شکست کھا کے بھاگ جائیں گے، 1/3 قتل ہو جائیں گے، وہ بہترین شہداء ہوں گے، سب سے زیادہ فضیلت والے شہداء ہوں گے، 1/3 فتح یاب ہوں گے، اور یہ فتح صرف لشکر پر نہیں ہوگی بلکہ قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا، یعنی یہ ہوگا۔ اس کے بعد یک بیک خبر نشر ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی کوئی شیطان پکارے گا یا شیطان ہی پکارے گا، ابلیس پکارے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ دجال کا خروج پیچھے ہو گیا۔ اس وقت لشکر کے لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے، انہوں نے اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا رکھی ہوں گی، وہ وہاں سے چل کے جائیں گے، دیکھیں گے خبر جھوٹی ہے، اس کے بعد اپنا سامان سمیٹیں گے، سمیٹ کے وہ شام کی طرف واپسی شروع کر دیں گے۔ جب شام میں پہنچیں گے تو دجال کا خروج ہو جائے گا، اور دجال کے خروج کے بعد وہ اس کے مقابلے میں لڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں باندھیں گے، نماز کی اقامت ہوگی، نماز کھڑی ہوگی تو سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، اور اس کے بعد دجال گھلتے گھلتے اسی طرح ختم ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک ڈال دیا گیا ہو، تاہم اللہ تعالیٰ انہی کے ہاتھ سے دجال کو قتل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے میں اس کا خون دکھائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے، صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے۔ یعنی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں، یہ امام مسلم کی صحیح ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں بالکل متعین طور پر بتا دیا گیا ہے کہ دجال کا خروج کب ہوگا۔ قسطنطینیہ فتح ہوگا، قسطنطینیہ کی فتح کے بعد جتنا وقت بھی آپ فرض کر لیں کہ لشکر قسطنطینیہ سے چل کر شام پہنچے گا تو دجال کا بھی خروج ہو جائے گا، اور دجال کے خروج کے بعد اس سے لڑنے کی تیاری ہو رہی ہوگی تو سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول ہو جائے، تو زمانہ بالکل متعین ہو گیا، یعنی واضح ہو گیا، ہر لحاظ سے واضح ہو گیا کہ دجال کے خروج کی جو پیشین گوئی کی گئی ہے، اسی طرح سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کی جو پیشین گوئی کی گئی ہے، اس کا وقت روایتوں میں یہ مقرر کیا گیا ہے۔ درست۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس روایت کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد اس روایت کو ترک کر دیا گیا ہے، یہ اس زمانے تک اسی طرح نقل ہو رہی ہے، ہمارے علماء اس کو ایسے ہی بیان کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہوں کہ کیا جو بات میں نے کہی تھی اس کے خلاف تو کوئی چیز سامنے نہیں آئی، یعنی وقت متعین ہے بالکل۔ فتح قسطنطینیہ، فتح قسطنطینیہ بالکل ایسے ہی ایک تاریخ کا ناقابل تردید واقعہ ہے جس طرح سے فتح مکہ۔ قرآن مجید جب الفتح کہتا ہے تو اس میں بھی ہر شخص پر واضح ہوتا ہے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے۔ فتح قسطنطینیہ نے یہ حیثیت کیوں اختیار کر لی تھی، یعنی اس کا کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی یہ اختیار کر لی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں کی تھی، اور اس میں یہ بتایا تھا کہ میرے بعد مسلمانوں کو کیا کیا مارکے پیش آئیں گے۔ جو مارکے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کو پیش آئیں گے، اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ 4 بڑے مارکے ہوں گے۔ یہ بھی ایک روایت ہے، اور یہ بھی امام مسلم ہی کی روایت ہے، اور اسی باب میں ہے، یعنی باب کا عنوان قائم کیا گیا باب ما یکون من فتوحات المسلمین قبل الدجال۔ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ تغزون جزیرۃ العرب فیفتح اللہ، یعنی تم جزیرہ عرب میں ایک جنگ کرو گے، اللہ اس کو فتح کر دے گا، جیسے کہ مکے کی فتح کے بعد ہو گیا۔ ثم فارس، پھر اس کے بعد فارس کے یعنی ایران کے لوگوں سے لڑو گے، فیفتح اللہ، اللہ اس کو بھی فتح کر دے گا۔ ثم تغزون الروم، پھر رومیوں سے لڑو گے،
فیفتح اللہ اس کو بھی فتح کر دے گا. ثم تغزون الدجال فیفتح اللہ، تو اللہ اس کو بھی شکست دے گا اور تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی. تو یہ رومیوں کے ساتھ جنگ ایک لحاظ سے اس کے فوراً بعد شروع ہو گئی تھی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے. یعنی فارس سے ہوئی، رومیوں سے ہوئی. اس زمانے کی رومی سلطنت بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، تو رومی سلطنت کے مقبوضات مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، لیکن قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا. اچھا، یعنی کیسر روم اپنی سلطنت سمیٹتے سمیٹتے اپنے دارالحکومت میں پہنچ چکا تھا، لیکن قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا. تو ایک لحاظ سے وہ ایک بالکل علامت بن گیا تھا مسلمانوں کے ہاں کہ یہ فتح ہوگا تو گویا ہماری فتوحات کی تکمیل ہوگی اس کے ساتھ، اس کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی. اب فتح قسطنطینیہ کے معاملے میں بعض اور اخبار بھی تھے، روایتوں میں بعض اور خبریں بھی تھیں جن میں مثلاً یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو لشکر وہاں پہلا لشکر جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت کا مستحق ہو جائے گا. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ وہ لشکر گیا. معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حملہ کیا گیا. اس سے پہلے کی بعض مہمات کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اس کے بعد بھی بہت سی مہمات بھیجی گئی. اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی تھے، یعنی جلیل القدر صحابی جن کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد قیام کیا تھا. ان کا مرکز اب بھی وہیں ہے، استنبول کی فصیل کے باہر ان کو دفن کر دیا گیا تھا. لیکن قسطنطینیہ فتح نہیں ہوا. یہ لشکر یزید کی قیادت میں گیا تھا، اس میں بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جیسے صحابی تھے. تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی چونکہ کی گئی ہے تو یہ ہمارے حق میں پوری ہو. اس کی فطری خواہش تھی، اس کا کوئی وقت نہیں مقرر کیا گیا تھا کہ یہ کب ہوگا. سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے. تو میں آپ کے سامنے ابن کثیر کو رکھتا ہوں. ابن کثیر ہمارے ہاں کے جلیل القدر علماء میں سے ہے. ان کی تفسیر ابن کثیر بڑی شہرت رکھتی ہے. اسی طریقے سے انہوں نے تاریخ کی بھی ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، البدایہ والنہایہ. یہ ان کی تفسیر ہے. اس تفسیر میں سورہ آل عمران کی جو مشہور آیت ہے انی متوفی کا ورافعک الیہ، اس میں یہ ایک عبارت لکھ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فتح قسطنطینیہ کو مسلمان کس طرح دیکھ رہے تھے، کیسے اس کا انتظار کر رہے تھے، کیا نوعیت تھی. یہ میں واضح کر دوں کہ ان کی وفات 774 ہجری میں ہوئی. 774 774 ہجری میں ابن کثیر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. یہ اس موقع کے اوپر بیان کر رہے ہیں. بیان کرنے کی تقریب کیا بنی ہے؟ ظاہر تفسیر لکھ رہے ہیں تو تفسیر میں تو یہ معلوم ہونا چاہیے نا کہ کیا تقریب ہوئی. تقریب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بتایا ہے کہ مسیحیوں کا یا مسیح کے ماننے والوں کا غلبہ قیامت تک یہود پر قائم رہے گا. یہ بیان کیا گیا نا، جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں فلہذا لما کانوا ہم المؤمنین بالمسیح حقا، یعنی جب یہ بات طے ہو گئی کہ مسلمان ہی سیدنا مسیح علیہ السلام کے اصل پیرو ہیں، تو اب کہتے ہیں کیا ہوا. چنانچہ اس غلبے کی ابتدا کیسے ہوئی اس کو بیان کر رہے ہیں. ان کے زمانے تک، یعنی یہ رخصت ہوئے 774 میں، ان کے زمانے تک کیا کچھ ہو چکا ہے. کہتے ہیں سلب النصارى بلاد الشام، مسلمانوں نے مسیحیوں سے یا نصارہ سے، یہ وہی رومی ہیں، ان سے شام کے علاقے چھین لیے. وَأَلْجَوْهُمْ إِلَى الروم، اور ان کو انہوں نے روم میں پناہ لینے پہ مجبور کر دیا. یعنی یہ سارے علاقے ان سے چھن گئے ہیں اور اب وہ وہیں پناہ لینے پہ مجبور ہیں. فَلَجَوْا إِلَى مَدِينَتِهِمُ الْقُسْطَنطِينِيَّةِ، اور وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے، شکست کھاتے کھاتے، اپنے علاقے خالی کرتے ہوئے بالآخر اپنے شہر قسطنطینیہ میں جا کے پناہ لیے ہوئے. یعنی ان کو وہاں جانے پہ مجبور کر دیا گیا. باقی علاقے مسلمانوں نے ان سے چھین لیے. وَلَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ وَأَهْلُهُ فَوْقَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اسلام اور اس کے ماننے والے قیامت تک اپنی یہ برتری ان پر قائم رکھیں گے. وَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقُ الصُّدُوقُ صلی اللہ علیہ وسلم امتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر دی ہے کہ بِأَنَّ آخِرَهُمْ سَيَفْتَحُونَ الْقُسْطَنطِینِیَّةَ،
کہ ان کے آخری زمانے میں قسطنطینیہ فتح ہوگا، وَيَسْتَفِيُونَ مَا فِيهَا مِنَ الْأَمْوَالِ، اور وہاں بہت کچھ ان کو مال فے ملے گا، مال غنیمت ملے گا، وَيَقْتُلُونَ الرُّومَ مَقْتَلَةً عَظِيمًا جِدًّا، اور اس فتح کے لیے جب قسطنطینیہ فتح ہوگا تو رومیوں کے ساتھ ایک بڑا غیر معمولی معرکہ گرم ہو جائے گا۔ لم یر الناس مثلها ولا یرون بعدها نظیرها، نہ اس سے پہلے لوگوں نے اس طرح کا معرکہ دیکھا ہوگا نہ بعد میں دیکھیں گے۔ یہ کہتے ہیں وقت جماعت فی ھذا جزء مفردہ، یعنی اس طرح کی جو پیشین گوئیاں ہیں یا یہ جو احوال ہیں ان پر میں نے الگ سے بھی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں جمع کر دیا ہے۔ تو مسلمان اس کو ایسے دیکھ، یعنی اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ یہ اب ہونے جا رہا ہے، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یعنی فتح قسطنطینیہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مسلمانوں کا خصوصی ہدف تھی، یہ علاقے خالی کرا لیے گئے تھے، ان سب پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، یہ شام کا علاقہ ہے، یہ مصر ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ اس وقت قسطنطینیہ ہی میں اصل میں مسیحیوں کی سلطنت کا مرکز رہ گیا تھا۔ ٹھیک، مسلمان چاہتے تھے کہ اس شہر کو فتح کر لیں۔ اس کے بارے میں اور بھی پیشین گوئیاں روایتوں کے اندر موجود ہیں کہ یہ فتح ہوگا، کیسا شہر ہوگا، کس طرح فتح ہوگا، یہ سب چیزیں روایتوں کے اندر نقل ہوئی ہیں۔ اب یہاں یہ بیان کیا گیا ہے، جو میں نے روایت آپ کو سنائی ہے، کہ فتح قسطنطینیہ کے فوراً بعد چند ہفتے کہہ لیں، چند مہینے کہہ لیں، یعنی اتنی دیر بعد کہ لشکر وہاں سے چل کے شام تک پہنچ جائے گا یا حلب کے قریب دابق کے مقام تک پہنچ جائے گا، تو وہاں دجال کا خروج بھی ہو جائے گا، اور دجال کے خروج کی اطلاع پانے کے بعد مسلمان جب اس سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے تو مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہو جائے گا۔ تو وقت متعین ہو گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر فتح قسطنطینیہ کب ہوئی؟ ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے 857 ہجری میں ہو چکی، یعنی اس وقت قسطنطینیہ میں عثمانی سلطنت قائم ہوئی، سلطان محمد فاتح نے وہاں اپنی سلطنت قائم کی، وہ صدیوں، اس وقت کم و بیش 600 سال یعنی 1453 عیسوی بنتی ہے، 857 ہجری میں فتح ہوا ہے، غالباً ربیع الاول کا مہینہ تھا، 1453 عیسوی سال ہے، مئی کے مہینے میں قسطنطینیہ فتح ہو گیا۔ قسطنطینیہ فتح ہو گیا 1453 میں، 2053 میں 600 سال ہو جائیں گے۔ اس 600 سال کے عرصے میں پہلی یا دوسری جنگ عظیم میں اس وقت ظہور ہو رہا ہے، کچھ دیر کے لیے افواج اس پہ داخل ہوئی تھی، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہو سکا، وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس وقت بھی اگرچہ وہ ترکی کا دارالحکومت تو نہیں ہے لیکن سب سے بڑا شہر ہے، اسی شہر کا نام استنبول رکھا گیا ہے۔ ٹھیک، تو قسطنطینیہ 1453 میں فتح ہو گیا۔ 1453 وہ وقت ہے جو تعین کے ساتھ بیان کیا گیا تھا کہ اس میں دجال کا خروج بھی ہو جائے گا اور سیدنا مسیح علیہ السلام کا نزول بھی ہو جائے گا، جیسے کہ مسلم کی یہ روایت بتا رہی ہے۔ اب ذرا اس روایت کی طرف مراجعت کیجئے پھر، اور یہ دیکھیے کہ جو روایت ہم نے ابھی پڑھی اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ہوئی ہے، ایک ایک چیز کو دیکھیے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ جب یہ ہوگا تو رومی دابق یا آماک کے مقام پر آئیں گے، اور دابق اور آماک کہاں ہیں؟ یہ دو مقامات ہیں حلب کے قریب، شام کے شہر حلب کے قریب۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جب قسطنطینیہ فتح ہوا۔ اچھا، یہ تو تاریخی طور پر آپ کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھائیں آپ جان سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بتایا گیا تھا کہ اس موقع کے اوپر مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا، ایسا کوئی لشکر نہ اس مدینہ سے نکلا، یا اگر آپ اس سے دمشق بھی مراد لے لیں تو وہاں سے بھی نہیں نکلا۔ یہ جنگ ہوگی جس میں قیدیوں کا مطالبہ کیا جائے گا اور مسلمانوں سے تقاضا کیا جائے گا، اس طرح کا بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بیان کیا گیا کہ ایک ثلث شکست کھا جائے گا، ایک ثلث مقتول ہوگا، وہ بہترین شہداء ہوں گے، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اس لشکر نے جا کر اس کی 1/3 نے قسطنطینیہ فتح کر لیا۔ قسطنطینیہ کی فتح کی داستان ہر آدمی جو تاریخ سے واقف ہے اس کو معلوم ہے، یعنی محمد فاتح نے کیسے کیا تھا، کیسے خشکی پر جہاز چلائے گئے تھے، کس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا، یہ عثمانیوں نے فتح کیا۔ اس کے بعد ان کی بڑی سلطنت، یہاں میں عرض کر چکا ہوں کہ 1924 میں ختم ہوئی ہے خلافت،
اب بھی ترکی آزاد ہے، یعنی ایک ملک کی حیثیت سے وہاں مسلمانوں ہی کا قبضہ ہے. ٹھیک. اس وقت بھی اردوان لوگوں کے خیال کے مطابق وہاں سلطنت عثمانیہ کو زندہ کر رہے ہیں، مسلمانوں ہی کا قبضہ ہے. ان میں سے بھی کچھ نہیں ہوا. اچھا، پھر یہ تھا کہ اس موقع کے اوپر لوگ اپنی تلواریں لٹکا کے مال غنیمت سمیٹ رہے ہوں گے، آواز آئے گی، کوئی آواز نہیں آئی. وہ لشکر شام واپس جائے گا، جب واپس جائے گا تو وہاں دجال کا خروج ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ 600 سال ہو گئے، اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. نزول مسیح ہو جائے گا، اس کے بعد اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہوئی. دجال کو وہ اپنے حربے سے یا اپنے نیزے سے قتل کر دیں گے اور اس کا خون دکھائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اس روایت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوئی. تو پریشان کر دیا ہم سب آپ نے. تو امام مسلم ہے، یعنی میں نے بتا دیا آپ کو 2897 رقم ہے. یہ باب بھی بتا دیا کون سا ہے، اس کو جا کے خود پڑھ لیجیے. مسلم اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہوئی، اس میں دیکھ لیجیے. انگریزی میں بھی ترجمہ ہوئی ہوئی، اس میں دیکھ لیجیے. ہمارے ہاں ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب نے ان روایات پر کام کیا ہے. انہوں نے جس روایت کو نمائندہ روایت کی حیثیت سے انتخاب کیا وہ یہی روایت ہے. اچھا، اور یہ آپ بتا رہے ہیں. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ امام مسلم کی اس روایت کو فتح قسطنطینیہ کے بعد کہیں رکھ دیا گیا. علامہ انور شاہ کشمیری میں نقل کیا ہے، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی میں نقل کیا ہے. اس کے بعد یہ بتائیے کہ اب کیا کرنا ہے. ہم سب ایک چیز ذہن میں آتی ہے، آپ نے جو پوری بات اتنی تفصیل سے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح مسلم کی روایت، مقام طے ہے، وقت طے ہے، ایونٹ طے ہے، اور جو کریکٹرز ہیں وہ طے ہیں، اور یہ سب کچھ آپ کہتے ہیں کہ ہو گیا ہے اور سیدنا مسیح نہیں آئے. نہیں، یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت ہونا ہے جی، یعنی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. فتح قسطنطینیہ ہو گئی، فتح قسطنطینیہ ہو گیا، لیکن باقی کچھ نہیں جو ہوا. کچھ اس روایت میں بیان کیا گیا تھا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا. فتح قسطنطینیہ ہو گئی. ٹھیک، یعنی جو جو متعین وقت میں نے عرض کیا تھا نا کہ روایت میں متعین وقت بیان کیا گیا ہے. تو اگر غام صاحب یہ کہا جائے کہ یہ جو آپ روایت آپ نے بھی پڑھی اور گھبراہٹ میں ڈال دیا ہم سب کو، سننے والوں کو، کہ یہ جو متعین وقت بتایا گیا تھا وہ ایونٹ تو ہو گیا، فتح قسطنطینیہ ہو گیا، استنبول فتح ہو گیا، محمد فاتح نے آج سے 600 سال پہلے 857 میں فتح کر لیا. اچھا، اس فتح سے 100 سال پہلے کی تقریباً آپ نے داستان سنائی ابن کثیر کی کہ وہ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہونے جائے گا، ہوگا، اور یہ سب کچھ. تو کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ وہ والا ایونٹ نہیں ہے، وہ جو پہلے ہوا تھا وہ تو پہلے ہو گیا. یعنی ایسی ہے کہ کہا جائے کہ جی نیو یارک میں ٹوئن ٹاورز گریں گے اور دجال آ جائے گا، ٹوئن ٹاورز گر گئے، نہیں آئے، تو اس کی ایک توجہ یہ بھی تو کی جا سکتی ہے کہ دوبارہ سے ٹوئن ٹاور تعمیر ہوں، دوبارہ سے گریں، تو ہو سکتا ہے قسطنطینیہ دوبارہ سے رومیوں کے قبضے میں جائے اور دوبارہ مسلمان فتح کریں، تو تب آ جائیں سیدنا مسیح. میں تو اپنے عدم اطمینان کے وجہ بیان کر رہا ہوں نا، یعنی یہ بیان کر رہا ہوں کہ کیوں ان روایتوں کے بارے میں نے یہ کہا ہے اپنی کتاب میں کہ یہ محل نظر ہو گئی ہیں، ان کو اب اس طرح قبول نہیں کیا جا سکتا، ان پر تحقیق کی ضرورت ہے. کیوں اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہا ہوں، اس کے وجہ بیان کر رہا ہوں. اب یہ جو بات آپ نے کہی ہے، یہی بات اس کے بعد علماء کہہ رہے ہیں. اچھا، یعنی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح قسطنطینیہ وہ نہیں ہے. اب دیکھیے کیا چیزیں فرض کرنی پڑیں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطینیہ ایک مرتبہ پھر رومیوں کے قبضے میں چلا جائے گا. 600 سال سے تو نہیں گیا، لیکن چلا جائے گا قیامت سے پہلے. ٹھیک، یہ فرض کرنا پڑے گا نا. اچھا، پھر اور دیکھیے کیا فرض کرنا پڑے گا. یہ فرض کرنا پڑے گا کہ یہ دنیا میں جتنے اسلحہ، جتنے ہتھیار ایجاد ہو گئے ہیں، سب ختم ہو جائیں گے. اتنا بڑا انقلاب دنیا میں آئے گا کہ پھر تلواروں سے جنگیں ہوں گی. پھر وہ تلواریں فتح کے بعد زیتون کے درختوں سے لٹکائی جائیں گی. پھر اسی طرح مال غنیمت تقسیم ہوں گے. ماننا پڑے گا نا یہ سب کچھ آپ کو، یا نہیں؟ ماننا پڑے گا. اچھا، ماننا پڑے گا کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے نہ کوئی بم چلے گا. اس وقت تو ویسے جہاں جہاں اسلامی نظام قائم ہو رہا ہے بم چلا کے ہی ہو رہا ہے، لیکن نہ کوئی بم چلے گا، نہ توپیں نکلیں گی، نہ ٹینک چلیں گے، نہ جہازوں سے بمباری ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. نیزے سے اس کو مار گرایا جائے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں فرض کر کے جو لوگ مطمئن ہونا چاہتے ہیں وہ مطمئن رہیں، مجھے ان کو کچھ نہیں کہنا.
لیکن مجھے یہ بتائیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر یہ پیشین گوئی ہے تو پھر تو کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر نے اگر بات کہی تھی تو یہ اللہ نے بتایا ہوگا نا کہ فتح قسطنطینیہ ہو جائے گی، اس کے بعد برسوں مسلمان فتح یاب رہیں گے، اس شہر پر ان کا قبضہ رہے گا، برسوں نہیں صدیوں، 600 سال ہو گئے، 600 سال تو اب ہو گئے نا، صدیوں قبضہ رہے گا۔ پھر دنیا میں ایسے واقعات ہوں گے کہ دوبارہ تلواروں سے جنگیں ہوں گی، یہ بتایا ہوگا۔ تو چلیے یہ ساری بات نہ روایت میں ہوتی، اتنے 2 جملے ہوتے کہ جب فتح قسطنطینیہ دوسری مرتبہ ہوگی، یہ تو کم سے کم تقاضا ہے، کیونکہ پیشن گوئی میں تو ابہام پیدا ہو جائے گا اگر وہ یہ نہ بتایا جائے کہ دوسری دفعہ ہوگا کہ پہلی دفعہ ہوگا۔ نہیں، پھر پیشین گوئی رہی کیا؟ یعنی کیا چیز رہ گئی پھر؟ اسی طریقے سے پیشین گوئیاں ہوتی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کیا چیزیں فرض کرنی پڑیں گی آپ کو، یعنی دنیا میں یہ تغیر آئے گا، یہ سب کچھ دوبارہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا، رومی اسی طرح جنگ کرنے نکلیں گے، رومیوں کے یا مسیحیوں کے اور ہمارے مابین 200 سال تک صلیبی جنگیں ہو چکی۔ یہ جو میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم نے ان روایتوں پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار نہیں کیا، علامہ تمنا عمادی نے کیا، مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا، سید رشید رضا نے کیا، مفتی محمد عبدو نے کیا، اس وقت عرب کے بہت سے علماء کر رہے ہیں۔ یہ ہوتا رہا ہے، کیوں ہوتا رہا ہے؟ یہ اسباب ہیں اس کے، وہ کیسے بیان کرتے ہیں اس کو بعض لوگ بالاجمال بیان کر دیتے ہیں۔ میں پوری تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے وہ عدم اطمینان کے وجود تھے کہ روایتیں شروع کب ہوئیں، نقل کیسے ہونا شروع ہوئی، اس میں ہم نے وہاں سے داستان شروع کی، اور اب اس کے بعد میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک روایت میں جو صحیح روایت بیان کی جاتی ہے، جو مسلم کی صحیح مسلم میں ہے، اس روایت میں جب یہ بتا دیا گیا کہ اس کا متعین وقت یہ ہے، تو اب آپ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آپ یہ ساری باتیں مفروضے کے طور پر مانیں اور اپنے عقیدے کو قائم رکھیں کہ یہ سب کچھ الٹ جائے گا، دوبارہ رومیوں یا مسیحیوں کا غلبہ ہو جائے گا، پھر وہ قسطنطنیہ کو اپنا مرکز بنائیں گے، پھر وہاں سے لڑنے کے لیے نکلیں گے، دنیا بالکل تبدیل ہو چکی ہوگی، یہ جدید ہتھیار، یہ جنگیں، ان کے طریقے، یہ قصہ ماضی ہو چکے ہوں گے، وہی زمانہ ہوگا جہاں تلواریں ہوں گی، جہاں تیر ہوں گے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو جائے گا، یعنی توجیہ کرتے ہیں اس کی، یہ اس لیے ہو جائے گا کہ قیامت سے پہلے مسلمان ہی رہ جائیں گے سارے کے سارے، باقی تو قومیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی مسلم میں روایت موجود ہے کہ قیامت کے قریب بھی اکثریت مسیحیوں کی ہوگی۔ اچھا، اور غام صاحب ہم تو اپنے علاقوں کا دفاع کر رہے ہیں اور سیدنا مسیح کے منتظر بھی ہیں، تو پھر تو ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ پہلے استنبول ان کے ہاتھوں میں دیں تاکہ سیدنا مسیح پھر دوبارہ، ہم تو ایک طرف دفاع کر رہے ہیں فوجیں بنا کے کہ اپنا کوئی شہر دیں گے بھی نہیں ان کو، تو پھر سیدنا مسیح کیسے آئیں گے؟ یہ جو آپ نے دو ہی صورتیں ہیں نا، یعنی یا آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ پیشین گوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے صحیح بیان نہیں ہوئی، کوئی بات اور تھی جو یہ صورت اختیار کر گئی ہے۔ یعنی چلیے میں بعد میں بتاؤں گا آخر میں جا کر کہ میرا اس پہ رجحان کیا ہے، کیا نقطہ نظر ہے، کہاں سے آئی ہیں یہ روایتیں، کیوں اس طریقے سے شائع ہوئی، میں اس پر ابھی گفتگو نہیں کر رہا، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ حوصلے کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر لیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات ٹھیک نہیں بیان ہوئی۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ بس یہ قبول کیے رکھیں، اور یہ بالکل درست فرمایا آپ نے کہ ہمارے ہاں عام طور پر روایتی علماء اسی جگہ پر کھڑے ہیں، یعنی ان کے خیال میں یہ فتح قسطنطینیہ ابھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ سب کچھ ہونا چاہیے، دنیا بالکل تبدیل ہو جائے، دوبارہ رومیوں اور مسیحیوں کا غلبہ قائم ہو جائے، یہ سارے ہتھیار ختم ہو جائے، دنیا کی ترقی کا پہیہ پیچھے گھوم جائے، پھر تلواروں سے جنگیں ہوں، وہ تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکائی جائے، پھر ایک نیزے سے سیدنا مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں، یہ اس روایت کی روح سے ہونا چاہیے۔ تو آپ کے پاس دو ہی رستے ہیں، ایک وہ جو ہم نے اختیار کیا ہے کہ ہم اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں یا ان کو محل نظر قرار دے رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ یہ سارے مفروضات جو میں نے بیان کیے ہیں ان کو عقیدہ بنا کے آپ روایت کو مانتے رہیں، اس کے سوا آپ کے پاس اس معاملے میں کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو اس روایت سے متعلق کوئی سوال بھی آپ کے ذہن میں ہے یا لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے تو وہ پہلے کر لیجئے، اس کے بعد مجھے ایک دوسری روایت پر بات کرنی۔ ٹھیک، ہم سب اس پہ تو سوال کیا کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک ایونٹ اتنا متعین طور پہ تاریخ میں آ رہا ہے، میں
ٹو بی ویری آنیسٹ اور فرینکلی میں آپ سے ایک طالب علم کی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اتنی وضاحت کسی میرے لیے تو اس وقت یا کسی مسلمان کے لیے نزول مسیح ایک ثانوی مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، کہ اگر میں کسی غیر مسلم کو یہ بتاؤں کہ ہمارے پیغمبر نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ شہر فتح ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا اور اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ سیدنا مسیح کا نزول ہے یا کچھ اور، اگر وہ نہیں ہوتا تو میرے لیے تو میرا دین، ایمان اور پیغمبر کی صداقت کو بچانا زیادہ بڑا پرابلم بن جاتا ہے نزول مسیح سے۔ تو اس روایت پر تو آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی اور سننے والوں تک آپ کی بات پہنچ گئی ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ جو نزول مسیح کے اوپر آپ کا عدم اطمینان ہے، اس روایت کے علاوہ کچھ اور بھی ہے پیش کرنے کو آپ کے پاس؟ میں یہاں پہ تنبیہ کے طور پر یہ بات پھر عرض کر دوں، ہمارے یہاں چونکہ لوگوں کا تحقیق کی ذوق نہیں ہے، اس طرح کی گفتگویں سننے کا مزاج بھی نہیں ہے، اس لیے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ تنقید تحقیق ہم بیان کر رہے ہیں یہ روایتوں پر بیان کر رہے ہیں جی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی خبر پر نہیں ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے تو جو حرف نکلے گا وہ ہر حال میں پورا ہوگا۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ روایتیں رسول اللہ کی نسبت سے لوگوں نے بیان کی ہیں، اور لوگوں کی بیان کردہ یہ روایتیں ہمارے سامنے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 150 سال بعد آنا شروع ہوئی، یہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے، اور پھر 1 صدی کے درمیان یہ شائع و ضائع ہوئی ہیں، ان کو محدثین نے قبول کیا ہے۔ یہ روایت بھی انہی میں سے ہے، یہ متعین طور پر بتا رہی ہے کہ پیشین گوئی میں کون سا وقت طے کیا گیا تھا، وہ ہے فتح قسطنطینیہ 1453 عیسوی یا 857 ہجری۔ ٹھیک ہے، تو اگر دجال کو اس روایت کی روح سے آنا تھا تو اس وقت آنا تھا، اور جس طرح آنا تھا اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔